الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی نبیہ المختار وعلی آلہ الاطہار وعلی اصحابہ الاخیار آپ پیچھے چلیں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا آمنت باللہ وصدق اللہ خالقنا الکریم وبلغنا رسول نبی کریم امین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب سخت تعظیم ذی وقار علماء کرام، سادات کرام، نعت خوان حضرات، عزیز طلباء و طالبات، مبارکباد کے مستحق ہیں بزم نیر کے تمام اراکین، خصوصی طور پر ان کے روح روان جناب مزمل مصطفیٰ صاحب اور الرضا پبلک سکول کا سٹاف اور اس کے معاونین، جنہوں نے آج اپنے آقا و مولا کے میلاد کے موقع پر یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، اور ایسی محفلیں یقیناً ازل سے ابد تک سجتی رہی ہیں اور سجتی رہیں گی، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس رات میرے آقا کی ولادت ہوتی ہے، میرے پاک نبی کی اماں فرماتی ہیں، میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق میں تھا، ایک جھنڈا مغرب میں تھا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر تھا۔ اب جھنڈوں کی لمبائی جو روایات میں آتی ہے، مشرق میں جو جھنڈا تھا اس کی لمبائی مغرب تک، مغرب والے کی مشرق تک، اور پھر رب ذوالجلال نے فرمایا دنیا کو بتا دو کہ آج میرا محبوب آ رہا ہے، اسی لیے میرے گھر کعبہ کی چھت پر بھی جھنڈا لگا دیجئے۔ بس اسی دن سے جب بھی میلاد آتا ہے جھنڈے لگانے والے جھنڈے لگاتے ہیں، کیونکہ جبریل امین نے جھنڈے لگائے تھے، اور یہ پارٹی ڈسپلن بن گیا ہے، جو بھی جبریل کی پارٹی کا ہوگا جب بھی میلاد آئے گا وہ جھنڈا ضرور لگائے گا، اس کے مکان پر بھی جھنڈا ہوگا، اس کی دکان پر بھی جھنڈا ہوگا، اس کی مارکیٹ پر بھی جھنڈا ہوگا۔ پتہ چلے دنیا کو کہ لوگوں آج وہ موسم آ گیا ہے جس موسم میں تاجدار کائنات اس دھرتی پر تشریف لا
لائے تھے اس لیے کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، حکیم بھی تھے، حکما بھی تھے، ارے ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، حکومتیں بھی تھی، بادشاہ بھی تھے، وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، جنگیں بھی تھی، امن بھی تھا، معاہدے بھی تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، کپڑے بھی پہنتے تھے، مکان بھی بناتے تھے، لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ لوگوں میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم نری گمراہی میں تھے، سب کچھ تھا لیکن گمراہی تھی، اے رب ذوالجلال ہدایت کب ملے گی؟ فرمایا بس میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، میرے نبی کے دامن کے نیچے آ جائیے، بس جس کا میرے نبی سے، میرے محبوب سے، میرے رسول سے تعلق ہو گیا وہ ہدایت پا گیا، جو رشتہ مصطفیٰ سے کٹ گیا ہے وہ یقیناً گمراہی کے دلدل میں پھنس گیا ہے، خواہ عظیم بادشاہ کیوں نہ ہو، خواہ سپہ سالار کیوں نہ ہو، خواہ دھن دولت کیوں نہ ہو، مارکیٹیں کیوں نہ ہو، سب کچھ ہو، اور اگر مصطفیٰ کریم سے اس کا تعلق نہیں ہے، بس دوستو بس تعلق ذات مصطفیٰ سے بنانا ہے، اور جب ذات مصطفیٰ سے تعلق ہو گیا تو پھر سمجھئے رب کو پہچان لیا۔ اسی لیے میرے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں خدا کو خدا اس لیے مانتا ہوں کہ میرے محمد نے کہا خدا ہے، میں خدا کو جانتا بھی نہیں تھا خدا ہے کہ نہیں ہے، خدا ہے تو ایک ہے، خدا ہے تو کیسا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، بس مدینے کے تاجدار سے رابطہ ہوا، مدینے کے تاجدار نے کہا لوگوں اللہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، جس نے عرش و فرش کو بنایا، جس نے لوح محفوظ کو بنایا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے جن و انس کو بنایا، جس نے ساری کائنات کو بنایا، بس وہ خدا ہے اور خدا ایک ہے۔ جس طرح مدینے کا تاجدار کہتا گیا ہم مانتے گئے، اس نے کہا خدا ہے، ہم نے کہا ہاں ہے، اس نے کہا ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہے، اس کا ماں باپ نہیں، ہم نے مان لیا اس کا ماں باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، بس ہم نے مان لیا اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی کفر نہیں، ہم نے مان لیا اس کا کوئی کفر نہیں، اس کا کوئی قوم قبیلہ نہیں، ہم نے مان لیا، بس جس طرح مدینے کا نبی کہتا گیا ہم مانتے گئے، تو پھر جان لیجئے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اعتماد مصطفیٰ کا نام ہے۔ در مصطفیٰ پہ آئیے اور اعتماد بڑھا دیجئے نبی کے ساتھ، اعتماد بنا لیجئے نبی کے ساتھ، بس یہی اسلام ہے کہ مدینے کے تاجدار تو جس طرح کہتا گیا، بس یاد رکھنا میرا نبی آیا کس لیے؟ یہ ہماری نوجوان نسل جس کو آج ہم میلاد مصطفیٰ کے سبق دے رہے ہیں، جن کو ہم مقام مصطفیٰ سمجھا رہے ہیں، جن کے ذہنوں میں ہم ڈال رہے ہیں، لوگوں سچا نظام وہی ہے جو مدینے کا تاجدار لایا تھا۔ انشاءاللہ آنے والی نسل حکمرانوں کو مجبور کر دے گی کہ انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، مشرق کے سکون زاروں میں دست اسلام میں باطل کا گریباں ہوگا، دست اسلام میں باطل کا گریباں ہوگا۔ بس یہی ایک پیغام ہے لوگوں، زندگی کا ایک ایک سانس، زندگی کا ایک ایک لمحہ بس نظام مصطفیٰ کے لیے، مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے بس قربان کر دیجئے۔ تم اپنی زندگی نبی کے نام لگا دو، بس نبی جانے پھر تمہاری زندگی جانے۔ اللہ میرے کلمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔